بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 رکوع تک کل ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنی اسرائیل کو زمین کا وارث بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ چل رہا ہے، اور یہ قصے سنا کے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو قرآن کے اولین مخاطب ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ اور دور نبوی جو ہے، تو مشرکین مکہ کو بھی سنانا مقصود ہے، نبی علیہ السلام کو تسلی دینا بھی مقصود ہے، صحابہ کو ہمت دینا بھی مقصود ہے، اور بعد میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس میں ہدایت اور نصیحتیں ہوتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو، ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم۔ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار لیا تو گزر ہوا ان کا ایسے لوگوں کے پاس جو پوجتے تھے کچھ بتوں کو۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے انسان کو دنیا میں بھی غلبہ اور عزت عطا فرماتا۔ بنی اسرائیل میں اور فرعون میں کیا فرق تھا؟ فرعون میں اور آل فرعون میں، وہ بھی اللہ کے بندے، یہ بھی اللہ کے بندے، فرق کیا تھا؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ کیوں آئی؟ ایمان کی برکت، ایمان کی اور دین کی محنت کی بہت برکت ہے، بہت برکت ہے۔ جو انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میں اللہ کے کاموں کو اگنور کر کے، ان کو اوائڈ کر کے اپنی دنیا بنا لوں گا، وہ بے وقوف ہے۔ اللہ اس کو دنیا میں بھی اتنا تھکائیں گے، اتنا تھکائیں گے کہ وہ تھک تھک کے رہے گا اور دنیا پھر بھی نہیں بنے گی۔ انسان سوچے گا کہ میں نے یہ مادی چیزیں جمع کر لی ہیں تو میری دنیا بن گئی ہے، مادی چیزیں تو جمع ہو جائیں گی لیکن اس میں سکون اس کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اندر اپنی مائیت اور اپنی مدد شامل حال رکھی ہے ایمان والوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو سمندر کے پار اتار دیا۔ اب یہ ایسے ضعیف العقیدہ لوگ ہیں، یہ جب سمندر کے پار گئے، انہوں نے دیکھا وہاں پر کچھ لوگ تھے جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی بنا دیجئے ایسا ہی کوئی خدا جیسے ان کے خدا ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہالت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، جہالت، نادانی، ناسمجھی، ایک انسان کے اندر فہم کی کمی ہو، یہ بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی صحبت ملی ہے، کیسی کیسی کھلی نشانیاں اللہ کی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، عقل ہے کہ اس چیز سے آگے ہی نہیں چلتی۔ کسی کو دیکھ لیا کہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بنا دیجئے جیسا ان کا خدا ہے۔ فرید تھوڑا سا والیوم کم کرو، ایکو آ رہا ہے بہت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انکم قوم تجہلون، فرمایا تم تو بڑے ہی نادان لوگ ہو۔ اچھا، اب ان کا جو ذہن تھا نا، انہوں نے بت کیوں بنانا چاہا تھا؟ یہ شرک نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کے ذہن میں کیا تصور تھا؟ یہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہیں یہ اللہ کے مقرب ہیں،
ہم ان کی عبادت کریں گے، ہمیں کنسنٹریشن حاصل ہوگی، ہمارے سامنے ایک مورتی ہوگی، ہم اس کو دیکھ رہے ہوں گے، ہمیں مراقبہ ہمارا اچھا بنے گا، کنسنٹریٹ ہم زیادہ کر سکیں گے، تو ہمارا دھیان بھی اچھا ہوگا، عبادت بھی ہماری اچھی ہوگی اور ہم اللہ کے مقرب بن جائیں گے۔ تو تعظیم کے پوائنٹ آف ویو سے اور اللہ کا قرب سے بڑھانے کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائش کر دی، ان هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ برباد ہونے والے ہیں، متبرن برباد ہونے والے، جو اس میں ہے وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہے سراسر جو یہ کر رہے ہیں۔ قَالَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کرتے ہو؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور حالانکہ اسی نے تمہیں فضیلت بخشی ہے تمام اہل عالم پر۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کا معاملہ اپنے اوپر اس کو اکثر دیکھتے رہا کرے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہا کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پستیوں سے نکال کے بلندیوں پہ لے جائے، تنگی سے نکال کے وسعت دے دے، ذلت سے نکال کے عزتیں عطا فرما دے، تو اسے چاہیے کہ وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا اور اللہ کا شکر گزار بنے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب نجات دلائی تھی ہم نے تم کو آل فرعون سے، جنہوں نے مبتلا کر رکھا تھا تمہیں بدترین عذاب میں۔ یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے پار ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک شریعت دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں کتاب عطا فرمائیں گے۔ تو جب یہ وقت آ گیا تو یہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذوالحجہ کے 10 دن یہ چلہ پورا موسیٰ علیہ السلام سے کٹوایا گیا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی تختیاں عطا ہوئی تھیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 راتوں کا۔ شروع میں یہ 30 راتیں تھیں، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر روزے اور اعتکاف سے رہے تھے۔ پھر جب 30 دن پورے ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے سوچا کہ 30 دن کا روزہ، اور یہ مسلسل روزہ تھا، 30 دن کا روزہ ہے تو منہ سے کچھ ایک خوشبو سی آنے لگ گئی ہے، تو انہوں نے وہاں کسی درخت کی چھال لے کر اس سے مسواک کر لی۔ جب مسواک کر لی تو فرشتوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ کے منہ کی خوشبو تو اللہ کو اور ہمیں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری لگتی تھی، تو جس مقصد کے لیے روزہ رکھوایا گیا تھا وہ تو آپ نے خود ہی خراب کر دیا کہ وہ خوشبو جو ہے اللہ کو اتنی پسند ہے وہ پوری کامل ہو جائے تو آپ اللہ سے بات کریں، اسی لیے تو روزہ رکھوایا تھا۔ اب مزید 10 دن اور روزے رکھیں۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، تو ہم نے اضافہ کر دیا اس میں 10 کا، یہ ذوالحجہ کے 10 دن بھی پھر آ گئے، پورے 40 دن ہو گئے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ 40 کا بھی جو عدد ہے یہ خاص تاثیر رکھتا ہے احوال کی تبدیلی میں۔
جیسے دیکھیں بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے میں بنتا ہے، 9 مہینے 10 دن یا اس طرح سے کچھ اس کی مدت ہوتی ہے، اتنی مدت اس پہ گزر جائے تو بچہ کامل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر مخلوق کا اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے۔ بکری کے میرا خیال ہے 6 مہینے ہوتے ہیں، 6 مہینے ہوتے ہیں، تو ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہونے میں 40 کا عدد جو ہے نا یہ اثر رکھتا ہے۔ بعض حدیثوں میں بھی 40 کا عدد آیا ہے، جیسے ایک حدیث ہے کہ جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ ساری نمازیں پڑھے 40 دن تک، تو وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے اور نفاق سے آزاد ہو جاتا ہے، بری ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر ایسی تاثیر اس کی آ جاتی ہے کہ نفاق سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی انسان اس کو رکھ لے اپنے اوپر، اگر کوئی انسان جس نے نئی نماز شروع کی ہے، نماز کی نیت کی ہے، 40 دن اگر وہ باقاعدگی سے پڑھ لے گا تو یہ نماز اس کے وجود کا، اس کی ذات کا حصہ بن جائے گی۔ فجر کی نماز، کسی کی فجر کی نماز میں سستی ہوتی ہے، فجر کی نماز ہمت کر کے کوئی 40 دن تک اس کو پورا کر لے تو وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا ہڈیوں میں اتر جاتی ہے۔ میری امی کہتی تھے اس کی تو ہڈیوں میں نماز اتر گئی ہے، تو ہڈیوں میں نماز اتر جاتی ہے انسان کی، پھر ساری زندگی نہیں چھوڑتے۔ لیکن اس بات سے وہ میت کے 40ویں پر استدلال کرنا یہ نادانی ہے۔ دیکھیں نا، قرآن اور حدیث کا بہت بڑا جو ایک علم ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے، وہ کیا ہے کہ بات کو اس کے موقع محل پہ رکھنا اور تعصب اور ضد بازی کو چھوڑ کر جو بات جہاں ہے اس کو وہاں رکھ کے اور وہیں تک رکھ کے سمجھنا۔ اب اس بات کو جا کے فٹ کرنا میت کے 40ویں کے اوپر، اب وہ خود سے لوگوں نے باتیں بنا لی، خود سے ازیوم کر لیا کیا کہ جی جب حال میں تبدیلی آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ میت بھی جو ہے 40 دنوں میں وہ نئی دنیا میں سیٹل ہو جاتا ہے اور وہاں اس کا دل لگ جاتا ہے۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ 40 دن تک وہ اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتی رہتی ہے میت، اور 40 دن کے بعد وہ نئے ماحول میں اور وہاں کی میتوں سے، مردوں سے فیملیئر ہو جاتی ہے، تو اب 40واں کر کے ہم اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ کہہ رہے ہیں۔ یہ کیسی باتیں اور یہ کیسی باتیں اسلام میں داخل ہو گئی ہیں؟ اسلام تو نام ہے اپنا سر جھکانے کا نبی علیہ السلام کے فرامین کے آگے۔ جو چیز نبی علیہ السلام نے نہیں بتائی، ان سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کس نے بتائی، تم نے کہاں سے سنا، کون سی کتاب میں پڑھی یہ ساری باتیں، کون سی حدیث کی تشریح میں یہ باتیں آئی ہیں؟ جب کہیں سے نہیں آئی تو تم نے خود سے یہ باتیں کیسے جوڑ لی؟ کل میں دیکھ رہی تھی ایک ملیشیا کی ایک مسجد کے اندر مسجد ہے، حالانکہ ملیشیا یا انڈونیشیا ان دونوں ملکوں میں سے ہی کوئی ملک تھا، وہاں پر بہت اسلام ہے، لیکن کیا ہے کہ اسلام کے اندر جب لوگ اپنی خود ساختہ تشریحات اور تعویلات داخل کرتے ہیں نا تو عبادات کا نقشہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو وہ وہاں پہ ٹوپیاں انہوں نے پہنی ہوئی، نماز کا حلیہ پورا، اور ایسے سیدھے کھڑے ہو کے اور ایسے 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 کر کے تالیاں بجاتے ہیں اور ایسے ایسے جھومتے ہیں اور کچھ ڈانس کے جیسے انداز میں جھوم رہے ہیں اور ساتھ میں آوازیں نکال رہے ہیں عجیب و غریب، جیسے قوالی میں نکالی جا رہی ہوتی ہے، اور عجیب ہی حرکتیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ تو اسی لیے دین کے اندر بدعات کو داخل کرنا یا خود ساختہ تشریحات کو داخل کرنا سختی سے منع ہے، کہ جب سنت کی پابندی نکلتی ہے نا تو انسان پھر عجیب و غریب چیزوں کو ثواب سمجھ کے اور فضیلت کی بات سمجھ کے کرنے لگ جاتا ہے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے پورا کر دیا 10 راتوں کے ساتھ۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی میقات آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، حرم کے راستوں میں بھی میقات آتے ہیں، ایک ہوتا ہے میقات زمانی، ایک ہوتا ہے میقات مکانی۔ یہاں میقات زمانی مراد ہے اور میقات مکانی وہ خاص پوائنٹس ہیں جو کہ حرم کے چاروں طرف ہیں، جہاں سے بغیر احرام کے گزرنا منع ہے۔ اور میقات کا لفظ نماز کے لیے بھی آتا ہے، مواقیت الصلاۃ قرآن میں آ جائے گا، مواقیت الصلاۃ، وہاں
میقات زمانی مراد ہوگا۔ میقات ربہ 40 لیلہ، اپنے رب کی مقرر کردہ مدت کو پورا کر دیا 40 راتیں۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا، ہارون علیہ السلام سے، کہ میری نیابت کرنا میرے پیچھے سے میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور نہ چلنا فساد پھیلانے والوں کے رستے پر۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، قال ربی ارنی انظر الیک، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کا کلام سن کے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کو دیکھنے کا اتنا شوق پیدا ہوا، اتنی خواہش پیدا ہوئی کہ یہاں تک وہ خواہش تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کو اتنا زیادہ شوق ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کو دیکھ کر میں مر جاؤں تو یہ مرنا مجھے قبول ہے، اللہ کو بغیر دیکھے جینا اب میرے لیے مشکل ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شدت دیکھی نا، شوق کی، کہ اس کو بھی کہتے ہیں غلبہ حال کا ہو جانا، غلبہ شوق کا ہو جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ شوق کا عالم دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ٹھہریے، آپ کو ابھی ہم کچھ دکھاتے ہیں۔ جو پیارا ہوتا ہے، جو لاڈلا ہوتا ہے، اس کی فرمائش پوری کرنے کا دل تو چاہتا ہے، لیکن اگر جہاں کہیں وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا پھر اس کو پیار سے سمجھایا بھی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا انتظام فرمایا کہ کالے سیاہ بادل چھا گئے، 4 فرسخ تک اندھیرے چھا گئے، گہری اندھیری رات ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اپنی اصلی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ جاؤ۔ تو فرشتے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو یہ بڑی بڑی بیلوں کی شکلوں میں اور سخت خوفناک آوازوں میں اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے گزرے۔ یہ جو بادل کی گرج ہوتی ہے یہ بھی فرشتے کی آواز ہوتی ہے، اور یہ کتنی خوفناک ہوتی ہے۔ اس دن بادل جب گرجے، میں نے سنا ہے ہمارے گھر کے بچے ان کے رنگ نیلے پیلے پڑ گئے تھے، اور سمیہ نے شاید چیخیں مار کے رونا شروع کر دیا تھا اور ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ تو یہ فرشتے کی آواز ہوتی ہے۔ تو ایسی گرجیلی آوازوں میں انہوں نے تسبیح شروع کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان پر سخت خوف طاری ہوا، ہیبت طاری ہوئی۔ اس کے بعد جو فرشتوں کا سردار فرشتہ تھا اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام ابھی ٹھہریے، ابھی تو آپ کو اور بھی بہت کچھ دیکھنا ہے۔ یہاں تک کہ دوسرے آسمان کے فرشتے سامنے آئے۔ جب دوسرے آسمان کے فرشتے سامنے آئے تو ان کی شکلیں شیروں کے جیسی، رنگ ان کا شعلوں کے جیسا، اور ان کی آوازیں اب پہلے فرشتوں سے بھی زیادہ گرجیلی آوازیں تھیں، اور گرجیلی آوازوں میں وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے تھے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام پر خوف اور ہیبت کی انتہا ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے کہ یا اللہ بس اب اس منظر کو مجھ سے دور کر دیجئے، میں اس منظر کو اور نہیں دیکھ سکتا۔ تو فرشتوں کے سردار نے کہا ابھی تو ٹھہریے، ابھی تو آپ نے اور بھی بڑا کچھ دیکھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے آسمان کے فرشتے ظاہر ہوئے، وہ ان سے بھی زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک تھے۔ ایک ایک فرشتے کے 7 چہرے، 7 سر، اور اس میں 7 رنگ تھے
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کی شکلیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، یہاں تک کہ ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور حالت قریب مرنے کے ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا کہ کہیں سے یہ منظر ختم ہو۔ اندھیرا ہی اندھیرا تھا سارا، کہیں کوئی روشنی نہیں، کہیں کوئی راستہ نہیں، اور آوازیں اور خوفناک صورتیں، یہاں تک کہ چوتھے آسمان کے فرشتے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ایک سے ایک بڑھ کے وہ خوفناک اور ہیبت ناک تھے۔ تو جب انہوں نے یہ مناظر دیکھے تو ان کو قریب خوف ہوا اپنے مرنے کا کہ اب میری جان نکل جائے گی، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ یہ مناظر اب رک جائیں۔ اور جب یہ سارا مشاہدہ ان کو کروا دیا گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی، قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، البتہ آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، فإن استقر مکانہ، تو اگر وہ قائم رہ گیا اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، تو آپ بھی مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا اپنا نور ظاہر فرمایا تھا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو چنگلی ہے نا، ہماری سب سے چھوٹی انگلی، اتنا نور ظاہر ہوا تھا، اور بعض نے فرمایا کہ سوئی کے ناکے کے برابر نور ظاہر ہوا تھا، اور پہاڑ جل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، تو جب تجلی فرمائی ان کے رب نے پہاڑ پر، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو اب کہنے لگے کہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے آپ سے ایسی عرض کی، ایسی فرمائش کی جس کی مخلوق ایسی ہیبت ناک ہو، وہ خود کیسا ہوگا۔ جس کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نا کہ کوئی بندہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ مخلوق میں ان مخلوقات کو دیکھے جو انسان کے لیے سخت خوفناک ہے۔ مثال کے طور پہ انسان سانپ کو دیکھے، سانپ سے کتنا خوف آتا ہے انسان کو، اور پھر یہ سوچے کہ اس سانپ کو تخلیق کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کی صفات کو دیکھے، سانپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات الزار، یہ صفت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ شیر کو دیکھے کہ شیر کو دیکھ کے اس کی کیا حالت ہوتی ہے اور کیسا خوف اس کو آتا ہے۔ وہ چیتے کو دیکھے کہ چیتا انسان کے لیے کتنی خوفناک چیز ہے کہ اس کو چیر پھاڑ کے رکھ سکتا ہے، اور پھر وہ اس بات کو سوچے کہ یہ جو مخلوقات ہیں جو اتنی میرے لیے ضرر اور نقصان دہ ہیں، ان کو پیدا کرنے والی ذات کیسی ہوگی، اور اس سے ڈرنے کا جو حق ہے وہ تو ان تمام چیزوں سے زیادہ ڈرنے کا حق ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا اور ان کا دیکھنا وہ نہیں برداشت کر سکے، تو پھر انہوں نے توبہ کی کہ یا اللہ جب میں مخلوق کو نہیں دیکھ سکا تو آپ کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، تبت الیک، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے لوگوں پر پیغمبری کے لیے اور اپنی ہم کلامی کے لیے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی تختیاں عطا فرما دی، تو توریت کی تختیوں میں آپ نے پڑھا وہاں ایک امت کا ذکر ہے، اور اس امت کے بہت سے اوصاف ذکر کیے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا ایک امت آئے گی
جو اللہ تعالیٰ کی بہت حمد و ثنا کرنے والی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات پڑھی، عرض کی یا اللہ اس کو میری امت بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو میرے محبوب نبی احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر وہ پڑھتے گئے، پھر لکھا تھا ایک ایسی امت آئے گی جو سورج کے مقامات کی حفاظت کرے گی، یعنی نماز کے اوقات کی حفاظت کرے گی۔ تو پھر انہوں نے کہا یا اللہ ان کو میری امت بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو نبی احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اس طرح سے کوئی کر کے تقریباً 15-20 اوصاف توریت کے اندر لکھے ہوئے تھے کہ ان کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی جائے گی، یعنی وہ جہاں چاہیں گے نماز پڑھیں گے۔ پچھلی امتوں میں تو نماز صرف عبادت خانوں میں ہی ہوتی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان کو میری امت بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو پیارے نبی علیہ السلام کی امت ہوگی۔ تو جب یہ باتیں ہوئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے فرمایا قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، میں نے آپ کو اپنی پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بھی تو بہت سے فضائل دیے ہیں نا، آپ کو منتخب کیا، آپ کو رسول بنایا، آپ سے کلام کیا۔ فخذ ما آتیتک، تو آپ لے لیجئے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، وکم من الشاکرین، اور آپ شکر ادا کیجئے اس پہ اللہ تعالیٰ کا۔ فضائل بھی نبیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائے ہیں۔ سارے نبیوں کا عہدہ بڑا ہے لیکن محمد کا منصب جدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں کا عہدہ بڑا ہے، سارے ہی نبی، ہم کسی نبی کی فضیلت سے انکار نہیں کرتے، لیکن 6 چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فضیلت اور خصوصیت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ہیں، یہ 6 جو ہیں یہ ایک حدیث انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، اور لکھ دی ہم نے ان کے لیے تختیوں پہ ہر طرح کی نصیحت، موعظہ نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور تفصیل ہر چیز کی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، تو آپ اسے مضبوطی سے پکڑیے۔ فَخُذْهَا، پکڑیے، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ۔ تو توریت کہ اللہ نے تو توریت دے دی اور اللہ نے اپنا کام کر دیا، اس میں ساری نصیحتیں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب امت کا آگے کیا کام ہے کرنے کا کہ اس کو قوت سے پکڑے، اور قوت سے پکڑنے سے کیا مراد ہوتا ہے کہ زور سے پکڑ لے، کوئی تم سے چھین کے نہ لے کے جائے۔ قوت سے پکڑنے کا یہ مراد ہوتی ہے کہ ہر حال میں اس کو پڑھتے رہیں، اس کو سمجھتے رہیں، اس کے مضامین کی نگرانی کریں، اس پر عمل کریں، یہ مراد ہوتی ہے نا۔ آج ہم اپنا ہی حال دیکھ لیں، کہاں گئے وہ سارے رمضانی؟ دیکھیں یہ ہمارے اوپر بھی نا غلبہ حال چڑھتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بس رمضان میں پڑھیں گے، رمضان میں پڑھ لیا تو بس کافی ہے۔ اس کو تھوڑی کہتے ہیں استقامت، اور اس کو تھوڑی کہتے ہیں، حالانکہ جس نے پورا قرآن تفصیل سے سن لیا اس کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حال تو پہلے سے زیادہ اچھا ہو جانا چاہیے کہ وہ جو ہم سنتے آئے استقامت استقامت استقامت، اب تو بعد میں ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ بھئی میں تو اب تک کہاں سو رہی تھی، میں تو اب باقی کی زندگی قرآن کو اب تفصیل سے پڑھوں گی۔ دورہ قرآن میں تو میں نے مختصر سنا، یہ تو ایسا پیارا کلام ہے، میرے دل پہ اس کا اثر ہو گیا، مجھے اس سے روشنی مل گئی، اب تو میں اس دولت کو کبھی چھوڑوں گی نہیں۔ وہ رمضان کیا گیا، اس کو طے کر کے واپس الماریوں میں شفٹ ہو گیا۔ تو یہ فخذھا بقوہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ یاد ہوگی وہ حدیث دوہرا لیجیے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ مفہوم حدیث ہے کہ یہ قرآن اس کو باندھ کے رکھو، یہ اتنی جلدی بھاگ جاتا ہے کہ اگر کسی کے اونٹ کی رسی کھلی رہ جائے تو وہ اونٹ اتنی جلدی نہیں بھاگتا جتنا یہ قرآن سینے سے نکل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کا اسکول ہو، کالج ہو، کوئی بھی دنیاوی کام ہو، آپ اس کو کچھ عرصہ چھوڑیں، بعد میں شروع کریں گے، اس کا وہی حال ہوگا۔ لیکن دین کو آپ نے ایک دن چھوڑا
یہ آپ کے اوپر ایک ہفتے کی سستی لائے گا. ایک ہفتے تک آپ نے قرآن کو چھوڑا، ایک مہینے کی نحوست آئے گی. وہ ایک ہم نے روایت سنی تھی نا کہ جو قرآن کو ایک دن چھوڑتا ہے قرآن اس کو ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ غیرت والا کلام ہے. جو ایک ہفتے کے لیے چھوڑتا ہے قرآن اس کو ایک مہینے کے لیے چھوڑتا ہے، اور جو ایک سال کے لیے چھوڑتا ہے قرآن اس کو 10 سال کے لیے چھوڑ دیتا ہے. توفیق نہیں ہوتی. ابھی ہماری کتنے دنوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں؟ صرف 2 ہفتے کی. لیکن ابھی جب ہم واپس آتے ہیں تو سب کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ذہن سے نکل چکا تھا، دل سے نکل چکا تھا. کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جو دل سے نکل چکی تھی، جو ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یاد نہیں آ رہی ہوتی، اور ہم سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے اچھا یہ بھی بات ہم نے سنی تھی، حالانکہ ابھی صرف 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں. تو قوت سے پکڑنے کا کیا مراد ہے؟ اسلاف کا کیا طریقہ ہوتا تھا جب وہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، چاہے تلاوت کا ہو چاہے تفسیر کا ہو، جیسے ہی ختم کرتے تھے وہیں بیٹھے بیٹھے نیا قرآن لگا لیتے تھے، سٹارٹ کر دیتے تھے. کہ انسان شروع کر دے نا تو انسان بند جاتا ہے اس کے ساتھ، اور انسان کہہ دے کہ ہاں بس اب ایک ختم ہوا ہے، 2 دن چھٹی لوں گا تیسرے دن شروع کروں گا، تو پھر وہ چھٹی لمبی کی لمبی ہی ہوتی چلی جاتی ہے. کیا چیز؟ ہاں. تو آپ بھی اس کو مضبوطی سے پکڑیے، آپ بھی مضبوطی سے پکڑیے. وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور آپ اپنی امت کو بھی حکم دیجئے، يَخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اس پر وہ بھی اس کو پکڑیں اچھے طریقے سے، یعنی اس کو پڑھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ہم ان قریب دکھائیں گے آپ کو گھر نافرمانوں کا. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو جو زمین میں تکبر کرتے ہیں ناحق. اللہ اکبر. اللہ خود بعض لوگوں کو قرآن سے اٹھا دیتے ہیں، قرآن سے ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. تکبر کی بہت سی صورتیں ہیں. اپنے شکل و صورت پہ تکبر کرنا، اپنے عہدے پہ تکبر کرنا، اپنے مال پہ تکبر کرنا. تکبر کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے انداز سے ہوتا ہے، آپ کی چال ڈھال سے ہوتا ہے، آپ کے گفتگو کرنے کے انداز سے ہوتا ہے. تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں، تکبر کی پہلی سزا کیا ملتی ہے؟ کہ قرآن سے اٹھا دیے جاتے ہیں، قرآن سے پھیر دیے جاتے ہیں. میرے ساتھ ادھر مدرسے میں 2-3 بار ایک ایسا واقعہ ہوا. کچھ لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے. اب یہ چیزیں نا اللہ تعالیٰ مجھے دکھا بھی رہے ہوتے. آپ یقین کریں ایک بندہ آیا، پہلے ہی دن آیا، اور پہلے ہی دن بیان میں کوئی ایسی بات ہو گئی جو کہ سمجھ لو اس کے حال کے مطابق ہو گئی یا اس کے حال کے خلاف ہو گئی، اور وہ ایسا پلٹا ایسا گیا کہ دوبارہ اس کے آنے کی کوئی امید ہی نہیں بچی. اب میں یہ سمجھتی ہوں میں یہ انٹینشنلی نہیں کرتی، اور نہ مجھے ان کے حال کا پتہ ہوتا ہے کہ جو آیتیں آج آئی ہیں وہ انہی پہ لگتی ہیں، وہ انہی کے حال کے مطابق ہیں. لیکن وہ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں جڑنے کے لیے لیکن ان کو اٹھا دیا جاتا ہے. تو تب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دراصل یہ اللہ ہی کا انتخاب ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بٹھاتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اٹھا دیتے ہیں. اب دیکھو مدرسے کے اندر کتنی برکت ہوتی ہے. مدرسے کے اندر جب اجتماعی دعا ہوتی ہے، کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ختم قرآن ہوتا ہے، پھر مدرسوں کا سلسلہ بڑے بڑے حضرات سے جڑا ہوا ہوتا ہے. یہاں کی دعائیں سیدھی مقبول دعائیں، عرش تک جانے والی دعائیں ہیں. اب اگر کوئی اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہو، کوئی ایسا بندہ ہو جس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسے تکبر والے معاملات کیے ہوئے ہوں، اللہ نہ چاہتا ہو کہ وہ ان دعاؤں کا حصہ بنے، ہے نا.
اللہ نہ چاہتا ہو کہ وہ ان دعاؤں کا حصہ بنے، وہ برکات جو ان مجلسوں پہ اترتی ہیں وہ ان کا حصہ اس کو ملے، تو یہ عین ممکن ہے نا۔ تو انسان کو اپنی باقی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ اگر ہمیں قرآن سے محروم کر دیا گیا ہے، قرآن سے اٹھایا گیا ہے، تو اس میں ہمارا کوئی ناعملی، نا قدری، کوئی تکبر ہو سکتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مزید پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں، مزید کلاسز لگ رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں۔ رمضان کس کا مقبول ہوا، کس کا نامقبول ہوا، اس کو جاننا ہو، دیکھنا ہو، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ باقی آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ تمہیں اگر توفیق دیں انہی اعمال کے کرنے کی، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو تمہارا آنا، تمہارا پڑھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا سننا پسند آئے، اسی لیے تو اس نے دوبارہ بٹھا دیا، الحمدللہ۔ تو ہم پھیر دیں گے اپنی آیتوں سے وہ ان لوگوں کو جو زمین میں تکبر کرتے ہیں ناحق۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ان کا حال ایسا ہو جائے گا کہ اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ ہم نے دیکھا نا، انہوں نے بنی اسرائیل نے ساری نشانیاں دیکھی۔ ساری نشانیوں سے کیا مراد؟ اگر ان سے مردے زندہ ہو کے کہہ دینا کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، فرشتے حق ہیں، تو بھی بندہ نہ مانے۔ یہ ایمان اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایمان اور ہدایت کسی کے اوپر روک لیں تو اس کے سامنے ساری نشانیاں ہی سامنے کیوں نہ آ جائیں، وہ نہیں مانے گا۔ انہوں نے دیکھنا آگے چل کے آئے گا، انہوں نے اللہ کا کلام بھی سنا تھا اپنے کانوں سے، پھر بھی نہیں مانے تھے۔ اور اگر وہ دیکھیں سبیل الرشد، ہدایت کا راستہ، لا یتخذوہ سبیلا، تو اسے نہ اپنائیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیّ، اور اگر وہ دیکھیں گمراہی کا راستہ، یتخذوہ سبیلا، اس کو اپنا راستہ بنا لیں۔ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے بے پرواہ بنے رہے تھے۔ انسان کے اکثر مسائل کا سبب قرآن کو چھوڑنا بھی ہوا کرتا ہے، قرآن کو چھوڑنا، قرآن سے بے پرواہی برتنا۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور آخرت کی پیشی کو، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، نہیں بدلہ دیا جائے گا انہیں مگر وہی جو وہ کرتے تھے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور بنا لیا قوم موسیٰ نے اس کے بعد من حلیہم، اپنے زیورات سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے تھے تو ان کے پاس پیچھے سے کچھ زیورات تھے جو انہوں نے کہاں سے لیے تھے؟ کیوں لیے تھے ان سے؟ آل فرعون سے کیوں لیے تھے؟ شادی کا کہہ کر انہوں نے وہ زیورات لیے تھے، تو اس زیورات سے ایک بچڑا انہوں نے بنا دیا۔ یہ بچڑا کس نے بنایا تھا؟ سامری نے بنایا تھا، اور جبریل علیہ السلام کے قدم نشان کی مٹی اس میں ڈال دی تھی، جی گھوڑے کی، تو گھوڑے کے پاؤں کی مٹی ڈال دی تھی تو وہ کچھ بھاں بھاں کر کے آوازیں نکالتا تھا، تو اس نے ان کو کہہ دیا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سب سے بڑی کیا ہوتی ہے کہ جب تک وہ ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں ہمارے دین اور ایمان کی نگرانی کرتے رہتے ہیں، ہمیں دین اور ایمان میں موٹیویٹ بھی کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے عقائد کو غلط نظریات سے پاک و صاف بھی کرتے رہتے ہیں۔
جسدن لہو خوار جس کی بیل کی سی آواز تھی، الم یروا انہ لا یکلمہم کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا؟ بات نہیں کرتا یعنی تمہارے نبی سے تو اللہ بات بھی کرتے ہیں، تمہارے نبی تو کلیم اللہ ہیں، یہ بچڑا بات کرتا ہے کوئی؟ ولا یہدیہم سبیلا اور نہ تمہیں کوئی راہ دکھاتا ہے۔ اس بچڑے نے کوئی توریت تمہارے لیے لکھی ہے؟ توریت کو دیکھو، اس کی موعظت کو دیکھو، اس کی نصیحتوں کو دیکھو۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین پھر بھی انہوں نے انہیں معبود بنا لیا اور وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ پھر جب وہ پچھتائے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا اور جب سمجھ گئے کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے تھے، قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان کو واپس آتے دیکھ کر ہی ان کو پشیمانی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا تو جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر اپنی قوم کی طرف آئے غصے میں بھرے ہوئے، غضبان غصے میں، اسفا اور رنجیدہ، دکھ بھی ہوا تھا اور غصہ بھی آیا تھا کہ اتنی ان کے ساتھ محنت کی گئی، اتنی بڑی بڑی نشانیاں ان کو ملی، اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ان کو ملی اور ان سے اتنا صبر نہ ہوا، ان کو اتنی عقل نہ آئی کہ انہوں نے بس 30 دن میں 40 دن میں ہی اپنا سارا ایمان اور ساری میری نبوت کی محنت پر انہوں نے پانی پھیر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں اور دکھ میں لوٹے۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اور آتے ہی سب سے پہلے ہارون علیہ السلام کو پکڑا۔ ڈانٹ سب سے پہلے کس کو پڑتی ہے؟ جو اپنا ہوتا ہے اور جس کو نگران بنایا جاتا ہے، جس کو نگران بندہ جا کے اسی کو پوچھتا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر گئے تھے، پوچھا بڑا اچھا تم نے میری خلافت کا حق ادا کیا، اعجلتم امر ربکم کیا جلد بازی کی تم نے اپنے رب کے عذاب کی، یعنی بہت تمہیں شوق چڑھ رہا ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دو۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور پھینک دی توریت کی تختیاں، یعنی اتنا غصہ، اتنا ان کو افسوس تھا کہ انہوں نے تو اپنا معبود ہی بچڑے بنا دیا ہے، اب میں ایسے لوگوں کو کیا توریت دوں؟ تو انہوں نے غصے میں توریت کی تختیاں بھی پھینک دی۔ بعض نے کہا توریت کی تختیاں 72 تھیں، بعض نے اس سے کچھ زیادہ بتائی ہیں، اور یہ توریت کی تختیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دی تھیں اور اس میں سے ساری ہی ٹوٹ گئیں۔ بعض نے کہا 6 out of 7 جو ہیں ٹوٹ گئی تھیں اور کوئی ایک آدھی بچی تھی، تو اس کے اوپر جو مضامین تھے وہ بھی سارے مٹ گئے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کچھ بھی۔ تو پھر جو ہے دوبارہ سے جب ان کی توبہ اور معافی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے 2 تختیاں جن کے اوپر وہ مضامین دوبارہ لکھے گئے تھے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ تختیاں پھینک دیں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ اور اپنے بھائی کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ کھینچتے ہوئے اپنی طرف۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر بڑا ہو تو اس کو سزا کا، غصے کا اور جسمانی تھوڑی سی ہلکی سی مار پیٹ کا بھی حق ہوتا ہے۔ یہ جو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنے والی سزا ہے نا، یہ میں بھی دیتی ہوں حمزہ کو رات کو بھی اس کو لگی ہے۔ ایسے لڑے نا دونوں آپس میں، 2 منٹ کے اندر ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، 2 منٹ میں ایسے جڑ کے بیٹھے ہوں گے طوطا مینا کی طرح، اور بیکار سی کسی بات پہ لڑائی۔ میں اندر پڑھ رہی تھی، اپنا صبح کی کلاس کا مطالعہ کر رہی تھی، باہر جی کھانا وانا کھایا ہوا سب کچھ بھی نہیں، بس چاول ہے، حذیفہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا، وہ کہتا ہے مجھے دے نہیں رہا، اور ایسے چاول مٹھی میں بھر کے نا یوں پھینک رہے ہیں، وہ سارے کارپیٹ کے اوپر، صوفوں کے اوپر، ہر چیز ایک دوسرے کے اوپر نا چاولوں کے بول بنا کے پھینک رہے ہیں۔ اور حذیفہ تو وہ تو میرے ہاتھ نہیں آتا،
اب وہ تو اس کو مارنے لگو تو وہ نہیں آتا، یہ آگے بیٹھا رہتا ہے، یہ مار کھاتا رہتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے، پھر اس کے حصے کی مار بھی اس کو پڑتی ہے، تو اس کو بالوں کو سے پکڑ کے نا میں یوں یوں گھسیٹتی ہوں جھنجھوڑتی ہوں اس کو کہ بھائی میں پڑھنے بیٹھی ہوں اور یہ فضول سی بات ہے، دونوں بھائی بیٹھ کے مل کے کھا لو، کھانا تم لوگوں نے کھایا ہوا نہیں، تو بڑا ہو تو تھوڑی سی وہ پٹائی بھی لگا سکتا ہے اور وہ غصہ بھی کر سکتا ہے۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، پکڑ لیا ہارون علیہ السلام کے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے موسیٰ علیہ السلام بڑے نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے ہارون علیہ السلام بڑے تھے، 3 سال ہارون علیہ السلام بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے۔ البتہ طبیعت میں یہ فرق تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ زیادہ آتا تھا، ہارون علیہ السلام بہت ٹھنڈے مزاج کے تھے، تو بنی اسرائیل والے بھی موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہارون علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ زیادہ فیملیئر تھے کیونکہ وہ نرم مزاج تھے نا، ٹھنڈے مزاج کے تھے۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسے کہ وہ جو غصے والا ہو تو چھوٹا بھائی جو ہے وہ خود کو بڑا بنا لیتا ہے۔ میرے دونوں بھائی چھوٹے ہیں مجھ سے، عید والے دن آئیں گے تو کیسے ملیں گے مجھ سے، پوچھو، آئیں گے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ہاں کیسے ملو گی پھر میں اب وہ چھوٹے تو بنتے نہیں ہیں، پھر میں سر آگے کرتی ہوں، میرے سر پہ ہاتھ رکھتے تو بھائی تو چھوٹے بنتے نہیں ہیں کہ وہ سر آگے کریں تو میں ان کا ماتھا چوموں یا میں کچھ اور کروں، نہیں، وہ تم سر نیچے کرو پھر میں سر نیچے کرتی ہوں اور وہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے لیکن کیونکہ ہارون علیہ السلام ٹھنڈی طبیعت کے تھے تو انہوں نے، اور یہ غصہ جو تھا یہ اللہ کے لیے تھا، یہ اپنی ذات کے لیے تھا نہیں، اور واقعی یہ بات ہے کہ دین کے اندر جو ہے اللہ کے لیے جو غصہ آتا ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں دی اور کسی پر اپنی ذات کی وجہ سے غصہ نہیں فرمایا، کسی نے آپ کی ذات کو تکلیف دی آپ نے اس کو معاف کیا، لیکن جب اللہ کے حکموں میں سے کوئی حکم ٹوٹتا تھا پھر آپ کو ایسا غصہ آتا تھا، ایسا غصہ آتا تھا کہ پھر آپ کے غصے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ وہ یاد ہے نا حضرت کعب بن مالک والی کتنی لمبی ان کی سزا گئی تھی، کتنا لمبا ان کا بائیکاٹ ہوا تھا۔ قال ابن موسیٰ ہارون علیہ السلام نے کہا ہے میری ماں جائے۔ اچھا یہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون سگے بھائی تھے ماں شریک بھائی نہیں تھے، سگے بھائی تھے، لیکن انہوں نے کیوں ایسے کہا، ماں کا ریفرنس دیا تاکہ ان کا دل نرم پڑ جائے اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ قال ابن ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، کہا اے میری ماں جائے، میری قوم کے لوگوں نے مجھے کمزور کر لیا تھا، مجھے دبا لیا تھا اور مجھے قتل کرنے والے تھے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ قال رب اغفر لی ولی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے میرے مالک مجھے معاف کر دیجئے اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرمائیے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان قریب ان کو غضب پہنچے گا ان کے رب کا، اور وہ ذلیل ہوں گے فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہم جھوٹی باتیں بنانے والوں کو۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب واخذ الالواح، تو جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیاں دوبارہ اٹھا لی
وفی نسختها هدى ورحمہ، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی، للذین هم لربهم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور منتخب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو ہمارے وقت مقررہ پر حاضر ہونے کے لیے۔ اب جب ان سے یہ گناہ ہوا، یہ ظلم ہوا کہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، تو بنی اسرائیل کے اندر جب کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو اس کی سزا ملتی تھی۔ ان کی توبہ کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ ان کو اس کی سزا ملتی تھی۔ شرک کی جو سزا تھی وہ قتل تھا، کسی نے شرک کیا ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ گناہوں کی سزا تھی کہ جس عضو سے کوئی گناہ کیا گیا ہے وہ عضو کاٹ دیا جائے گا۔ ہماری شریعت میں تو یہ ہے نا کہ صرف چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، وہاں پر کوئی بھی گناہ کسی بھی عضو سے ہوا تو وہ عضو کاٹ دیا جاتا تھا۔ تو جب ان سے شرک ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے لیے یہ شرط مقرر کی کہ آپ اپنے 12 قبیلوں میں سے جو ہے نا 70 بندے آپ لے کر آئیں جو اپنا عذر پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے انہوں نے خود فرمائش بھی کی تھی، جب ان کو توریت ملی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ توریت اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، ہم تو تب مانیں گے جب خود اپنے کانوں سے سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ آپ 70 لوگوں کو لے آئیں۔ اب یہ 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلوں میں سے موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے میں سے 6 بندے سلیکٹ کیے، 6 بندے نکالے گئے تو یہ ٹوٹل بن گئے کوئی 72 بن گئے، 2 بندے زیادہ ہو رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 بندے بیٹھ جاؤ، جو 2 بندے بیٹھ جائیں گے ان کو بھی وہی ثواب ملے گا جو جانے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ تو پہلے تو کوئی مانا نہیں، جب انہوں نے یہ فضیلت سنائی تو پھر 2 بندے مان گئے، وہ 2 بندے بیٹھ گئے۔ اب یہ 70 بندے جب گئے لمیقاتنا، ہمارے وقت مقررہ پر حاضر ہونے کے لیے، فلما اخذتهم الرجفہ، تو جب ان کو زلزلے نے آ لیا، جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا۔ جب کلام سنا تو کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ ہی کلام کر رہا ہے۔ جب اللہ نے کلام کیا نا تو شیطان بیچ میں آ گیا۔ شیطان نے کہا تمہیں کیا پتا کہ پہاڑ کے پیچھے سے جو آواز آ رہی ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا تو شیطان زمین کو چیرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں سے زمین سے نکلا ہے، اور زمین سے اوپر آ کے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس نے وسوسہ ڈالا کہ یہ جو آواز ہے یہ تیرے رب کی نہیں ہے، یہ تو کوئی جن ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ تو شیطان وہاں بھی وسوسہ ڈالنے سے رکا نہیں۔ تو جب انہوں نے فرمائش کی کہ ہم تو ایسے نہیں مانیں گے جب تک کہ دیکھ نہ لیں، تو ان کو ایک سخت زلزلے نے آ لیا اور یہ سارے کے سارے گر کر، بعض لوگ کہتے ہیں بے ہوش ہو گئے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں مر گئے تھے۔ جب یہ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا، آپ نے فرمایا قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب اگر تو چاہتا تو ان کو ہلاک کر دیتا، پہلے بھی اور مجھے بھی۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہلاک کریں گے ہمیں اس قصور پر جو نادان میں سے نادانوں نے کیا تھا؟ ان ہی الا فتنتک، یہ تو آپ ہی کی آزمائش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر ان کے اوپر تھوڑا سا رحم بھی آیا تھا، کیونکہ یہ توبہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ شرمندہ ہو گئے تھے، اور دوسرا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ بھی دیا تھا، تھے تو امتی نا، تو نبی کو شفقت ہوتی ہے اپنی امت کے لوگوں پر۔ اور دوسرا یہ بھی تھا کہ کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے ہوئے تھے تو پیچھے سے بنی اسرائیل تان کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مروا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یہ تو آپ کی آزمائش ہے، تُذِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔
واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک قال عذابی یصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ جب یہ کوہ طور پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آفر دی کہ آپ لوگ اگر چاہیں تو آپ کے لیے ساری زمین عبادت گاہ بنا دی جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے سینے کو ہم ایسا کھول دیتے ہیں کہ یہ اپنے دل کی گہرائیوں سے توریت پڑھا کریں گے۔ یعنی توریت ٹوٹی تھی نا، توریت ٹوٹی تھی اور اس کے مضامین میں بھی فرق آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اب یہ آفر کی کہ اب ہم ایسا کر دیتے ہیں، تمہارے سینوں کو ایسا کھول دیتے ہیں، تمہارے سینوں کے اندر نقش ہو جائے گی، تمہارے جو ہے نا لوگ اپنے دل کی گہرائیوں سے توریت پڑھا کریں گے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عبادت خانوں میں ہی عبادت کریں۔ اور دوسرے نے کہا کہ ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم توریت کو یاد کریں اور دل سے توریت کو پڑھیں، ہم تو مصحف میں دیکھ کر ہی پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، تو ٹھیک ہے میں اب اس نعمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے، للذین یتقون، وہ جو متقی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو ہمارا بچہ حفظ کر لیتا ہے یہ ہماری طاقت سے نہیں ہوتا، یہ اللہ نے ہمارے قلوب ایسے بنائے ہیں اس امت کے حفظ کے میدان میں ایسے ایسے معجزے ہیں کہ 3 سال کا بچہ بھی حافظ ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی لوگ حفظ کرتے ہیں، بوڑھی عورتیں۔ میں نے کسی سے مشورہ کیا حدیث کلاس کے حوالے سے، مجھے وہاں سے کوئی وہ نہیں ملا رسپانس نا، مجھے یہ کہا گیا کہ خواتین نہیں کر سکیں گی، خواتین کو آپ نہ حدیث کے میں نہ ڈالیں، لیکن آپ بتائیں آپ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے؟ ارے بولو ہم کریں گے، ہم اب تو کر کے دکھائیں گے، اب تو کریں گے اور کر کے دکھائیں گے۔ میں نے کہا میں ایک دم سے ڈائریکٹ سے تو بخاری کی طرف نہیں لے کے جا رہی، میں 6 سالوں میں لے کے جاؤں گی، اور انشاءاللہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ میرا کام ہوگا، کل آپ کی حدیث کی پہلی کلاس ہے نا، میرا کام یہ ہوگا کہ میں مشکل تعریفات کو، مشکل چیزوں کو آسان کر کے کیسے پڑھاتی ہوں، اور آپ کا پھر کام یہ ہوگا کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا ساتھ ساتھ یاد کرتے جانا ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح حدیث کی تعریف ہے نا، صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، سند کیا ہوتی ہے، راوی کیا ہوتا ہے، متن کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ایک چیز ایک ویک میں ہم نے کر لی۔ اب آپ نے سارا ہفتہ اس کی نگرانی کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ بائی دا ٹائم جب تک ہم ادھر جائیں گے، بخاری میں جائیں گے، تو وہاں کیا ہوگا، وہاں حدیثیں آئیں گی اور اس میں یہ کہا جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے۔ تو جب تک یہ لفظ ہمیں نہیں آتے ہوں گے ہم وہ حدیثوں کا تعارض نہیں حل کر سکیں گے، نہیں سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں یہاں کی عورتوں میں بھی ایسا ذوق، ایسا شوق دیا ہوا ہے۔ عرب کی عورتوں کے اندر حفظ قرآن کا اور حدیث کا اتنا شوق ہوتا ہے، وہ بغیر کسی کہیں گئے گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک بڑھاپے میں پورا کا پورا حفظ کر لیتی ہیں۔ اور ایک یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور دوسرا کیا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تعریف فرما رہے۔ اللہ کیا فرمائے، للذین یتقون، وہ جو پرہیزگار ہیں، الحمدللہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ جو زکوٰۃ دیتے ہوں گے۔ زکوٰۃ کا خصوصاً کیوں فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے نا، جب بندہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دینا زیادہ مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کسی کے اوپر کوئی احسان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، کسی کو گفٹ دیتے ہیں، تو آپ کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے گی، یا مجھے دعا دے گی، یا میرا شکریہ بولے گی، یا بدلے میں کچھ دے گی۔ بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ تو اس نے دینی ہی دینی ہے، وہ کسی پہ احسان نہیں کر رہا زکوٰۃ دے کے اپنی۔ تو
اسی لیے زکوٰۃ نکالنا زیادہ ثواب ہے۔ فرض اور نفل کے اندر کتنا فرق ہے کہ ایک انسان اگر ساری زندگی نفل پڑھتا رہے تو جو فرض اس نے چھوڑا ہے وہ فرض اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نفلوں کی جگہ پہ فرضوں کو رکھ لیں گے، لیکن جو فرض ایک بندہ فرض نہیں پڑھتا اور نفل پڑھتا ہے، پوری زندگی نفل پڑھتا ہے لیکن فرض نہیں پڑھتا، تو اس کا وہ فرض ادا نہیں ہوتا۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ لوگ ہیں جو اتباع کریں گے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی امی ہے۔ قیامت والے نبی امی، امی کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ اور یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے علم و عرفان کے وہ چشمے جاری فرمائے ہیں کہ جن کا احاطہ کرنا آج تک انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے 6 چیزوں پر دوسرے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا گیا۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ جوامع الکلم کہتے ہیں ایسی بات جس کے لفظ تھوڑے ہوں اور معنی بہت ہوں۔ تو حدیث، اس سے کیا مراد ہوا؟ حدیث۔ تو حدیث نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے اور وہ معجزانہ کلام ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا روب اتنا ڈالا گیا کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ میرا روب اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اور اس روب کے ذریعے نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی گئی۔ صحیح۔ اور باقی 4 چیزیں آپ ادھار کر لیں۔ ایک حدیث سن لیں کیونکہ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے، لیکن آپ کی کیونکہ ہفتے کی 2 ہی کلاسیں ہیں تو یہ میں رکوع تک پورا کراؤں گی آج انشاءاللہ۔ اچھا، قیامت جب لگے گی ہر نبی کے لیے نور کا ممبر سجے گا، اور سب سے زیادہ نورانی ممبر پہ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے۔ جب جنت کو کھلوانے کا وقت آئے گا تو فرشتے اعلان کریں گے نبی امی کہاں ہیں؟ تو ہر نبی اپنے ممبر پہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ امی کے 2 معنی آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ان پڑھ، جو پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے امت والے، تو ہر نبی ہی امت والا ہے، تو ہر نبی کھڑا ہو جائے گا۔ جب سارے نبی کھڑے ہو جائیں گے فرشتے کنفیوز ہو جائیں گے، فرشتے کہیں گے نبی امی عربی کہاں ہے؟ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ کیسے ہے وہ شعر؟ وہ ہاشمی وہ امی عربی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ پڑھو نا، آپ تو پڑھتی ہو ناتے، تو یہاں بھی پڑھو نا، کو ماحول بنے۔ ہاں، میرے ساتھ مل کے پڑھو، ٹوٹی پھوٹی آواز میں پڑھو۔ آج کل میں نے ایک بابے کی نعت سنی ہے، آپ کے اسٹیٹس سے میں نے اٹھایا تھا۔ اچھا، نعت کا نا پتہ ہے کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا، بعض بندہ ہوتا ہے وہ سر تال میں بہت اچھا، مجھے ایسی نعتیں نہیں پسند آتی جس میں وہ جو بہت سر تال پہ جاتے ہیں اور بہت لمبی آواز، میرے دل کو وہ نعتیں نہیں لگتی۔ مجھے وہ نعتیں اچھی لگتی ہیں جن کا انداز بالکل سادہ ہوتا تھا، وہ پرانی طرز پہ ہوتی تھیں، اور جو بہت دل سے نا محسوس کر کے پڑھی جائیں، اگرچہ آواز ٹوٹ رہی ہو، اگرچہ سانس ٹوٹ رہی ہو۔ ایک بابا ہے انڈیا کا، اس کا لنک مجھ سے لے لینا، میں نے کل ان کی نعت سنی ہے، اللہ اکبر۔ وہ ایسی نعت پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے آپ نے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا، اتنے دل سے وہ نابینا ہے، نابینا ہے۔ قاری احسان محسن ان کا نام ہے۔ یہی نعت وہ میرا نبی کتنے لوگوں نے پڑھی ہے، جھوم جھوم کے پڑھی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ سر اور لے کے قاعدوں کے مطابق پڑھی ہے، لیکن آپ ان کی سنو،
اتنا مزہ آیا کہ میں بتا نہیں سکتی. میں یہاں سے جاؤں گی تو پھر میرے گھر میں نا نعتیں شروع ہو جائیں گی. بچے بھی میرے بیٹھے ہوتے ہیں, میں بھی, ہمارے گھر میں نعتیں چلتی ہیں, بچے بھی جھوم جھوم کے پڑھے ہوتے ہیں, میں بھی. تو ہم نے ان کی کل جو نعتیں سنی ہیں, بس مزہ آ گیا. اور ہیں وہ نابینا صحابی. تو فرشتے کیا کہیں گے کہ نبی امی عربی کہاں ہے؟ تو نبی علیہ السلام اپنے ممبر سے کھڑے ہوں گے اور آپ تشریف لائیے, جنت کا دروازہ کھلوانا ہے. جنت کے دروازے پہ آپ جائیں گے, آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اندر سے آواز آئے گی, کون؟ تو ارشاد فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پوچھیں گے بلائے گئے ہیں؟ جی بلایا گیا ہوں. میرے ہی ہاتھوں سے تو دروازہ کھلے گا. مجھے بلوایا گیا, کھولو دروازہ. دروازہ کھلے گا, نبی علیہ السلام جنت میں تشریف لے کے جائیں گے, اور آپ جیسے ہی جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام اللہ کو دیکھیں گے اور دیکھ کے سجدے میں گر جائیں گے, سجدہ فرمائیں گے, اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے کہ آج سے پہلے کسی نے ایسی حمد و ثنا نہیں کی ہوتی, اور ایسے الفاظ سے. اور آپ علیہ السلام کو بھی وہ حمد و ثنا اسی وقت سکھائی جائے گی. اللہ کی تسبیح اور حمد یہ اس امت کا خاص وظیفہ ہے. دیکھو ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی کا نام ہے حمد کرنے والے. ہاں, اور احمد وہ جن کی حمد کی جائے. تو دو چیزیں اپنی زندگی میں لازمی پکڑ لیں, ایک تسبیح اور تحمید, اور ایک کوئی دن آپ میں ایسا نہ مجھے جس دن آپ نے نعت پڑھنا, نعت سننا, یہ اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے. اور تسبیح اور تحمید, ہمارے نبی علیہ السلام وہ نبی ہیں جس کو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا. Audionic, the sound master. نبی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جسے پاتے ہیں وہ لکھا ہوا اپنے پاس توریت اور انجیل میں. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, جو حکم دیتے ہیں نیکی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور حرام ٹھہراتے ہیں ان کے لیے ناپاک چیزیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, اور اتارتے ہیں ان پر سے ان کے بوجھ. ہماری شریعت میں مشکل احکام سارے مائنس ہو گئے. بہت مشکل شریعتیں ہوتی تھیں. صدقے کا مال, زکوٰۃ کا مال کتنا زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. پچھلی شریعتوں میں آگ آتی تھی وہ جلا دیتی تھی. ہمارے لیے کیا ہے, آپ اپنی ہی بہن کو دے دو, آپ اپنے ہی بھائی کو دے دو, ہے نا, تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی. کپڑے پہ کہیں ناپاکی لگ گئی, وہ جو عورتیں بہانہ کرتی ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے, بچے نے پیشاب کر دیا ہے, ان کی تو ساری وارڈروب ہی خالی ہو جاتی کاٹ کے کہ ان کے تو بچوں کو پتہ نہیں پیمپر نہیں ہوتے ان کے پاس, یا کیا نماز کے لیے عذر کرتی ہیں کہ کپڑے ناپاک ہو گئے. تو وہاں ان کے جو ہے کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتے تھے, اس کو کاٹنا پڑتا تھا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور کھولتے ہیں وہ بندشیں جو ان پر پہلے تھیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا, تو وہ لوگ جو ایمان لائیں ان پر. آمنوا بھی, ایمان لائیں اس نبی پر. وَعَزَّرُوهُ, اور ان کی حمایت کی. حمایت سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے, اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو علی الاعلان نمازیں پڑھنے لگے. وَعَزَّرُوهُ, اور حمایت کی. اور یہ بعد میں آنے والے امت کی عورتیں, امت کے مرد جو تبلیغی جماعت والے اور تبلیغ کے فریضے انجام دینے والے, مدرسے بنانے والے, مسجدیں بنانے والے, دین کی محنت کرنے والے, یہ ہیں وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ, اور جو ان کی مدد کریں, ٹھیک, جو ان کی مدد کریں گے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اتباع کرے اس نور کی جو نازل کیا گیا ہے اس نبی کے ساتھ. کون سا نور؟ قرآن. اور دوسرا وحی کا نور جو اس کے پیچھے چلے, جو نازل ہوا ہے اس نبی علیہ السلام کے
ساتھ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو پینسل ہے کسی کے پاس؟ جی دے دیں، تھوڑا سا نشان لگا دو۔ پینسل یار یہاں پہ رکھو، پانی بھی رکھا کرو تھوڑا سا نا، پیاس لگ جاتی۔ یہ پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی دیکھو نا نشانیاں ہیں۔ رمضان میں 3 گھنٹے آپ کلاس لو، نہ سانس پھولتا تھا نہ پیاس لگتی تھی۔ یہاں آدھا گھنٹہ پڑھاؤ، سانس بھی پھولنے لگ جاتا ہے، حلق بھی خشک ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو کیسی رمضان کی برکتیں ہیں۔ مطلق رمضان میں نہیں محسوس ہوتا تھا کبھی کہ حلق خشک ہوا ہو یا سانس پھولا ہو، اور پیٹ میں، حالانکہ میں نے کوئی خاص ناشتہ بھی نہیں کیا آج تو سانس پھولنے لگ جاتا ہے۔ کل حدیث کی کلاس ہوگی انشاءاللہ، تو پہلی کلاس ہے، کیونکہ یہاں پر کتاب تو جیسے پہلے سے شروع ہے لیکن یہاں پہ تو پہلی کلاس ہے، تو بہت اہم کلاس ہے۔ اس میں ہم حدیث کی فضیلت اور اہل حدیث کی فضیلت اور علم حدیث کا موضوع اور ذوائد وغیرہ انشاءاللہ یہ سب دیکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ حدیث کی کلاس کو اس طرح لے کے چلیں کہ ساتھ میں نبی علیہ السلام کی سیرت، آپ کے واقعات، آپ کا حلیہ مبارک، مدینہ طیبہ، ہر چیز کا ذکر ساتھ ساتھ شامل ہوتا رہے انشاءاللہ۔ ربنا ظلم ہاں کیوں نہیں آئے؟ آپ بھی آئیں، جتنے لوگ آ سکتے ہیں آئیں۔ کہ ہم وہی بات ہے نا بھئی، ہم کچھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ دماغ ہے، نہ زبان ہے، کچھ نہیں ہے، ہم برکت لینے آئے ہے نا۔ برکت تو لے سکتے ہیں نا، اس میں تو منع نہیں ہے۔ کسی جگہ بارش ہو رہی ہوتی ہے تو بارش برستی ہے، تو بارش یہ تو نہیں دیکھتی کہ عقل مند پہ برس رہی ہوں یا ناسمجھ پہ برس رہی ہوں، پڑھے لکھے پہ برس رہی ہوں یا ان پڑھ پر برس رہی ہوں۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ سارے ہی لوگ کیا فتیل اور ذہین اور اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں والے تھے؟ آپ کے پاس تو اعرابی بھی آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ دیہاتی بھی آتے تھے کہ نہیں؟ بدو بھی آتے تھے کہ نہیں؟ ایک عام سی عورت، ایک بوڑھی عورت نبی علیہ السلام کے پاس آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ اپنے مسئلے پوچھتی تھی۔ تو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ حدیث نہیں سن سکتے، آپ حدیث نہیں پڑھ سکتے؟ وہ تو صرف ایک علمی اعتبار سے، کہ اگر علمی اعتبار سے بات کی جائے نا تو پھر تو ہم قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن کی اگر ہم عربی حل کرنا شروع کریں، عربی کا گرامر سمجھانا شروع کریں، عربی کے اعراب سمجھانا شروع کریں، عربی کی ترکیبیں سمجھانا شروع کر دیں، کوئی بھی نہ پڑھ سکے، میں بھی نہ پڑھ سکوں۔ لیکن ہم تو قرآن کو اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے حدیث کو بھی پڑھیں گے۔ میں آپ کو عربی گرامر تھوڑی کراؤں گی، میں آپ کو مشکل الفاظ یا وہ تھوڑی کرواؤں گی، میں تو آپ کو اردو میں سمپل کر کے بتاؤں گی انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کی یاد کی کلاس ہوگی، آپ کی باتیں ہوں گی، آپ کی ذات ہوگی، آپ کے اقوال ہوں گے، آپ کے افعال ہوں گے، آپ پہ درود شریف پڑھا جائے گا۔ حدیث کلاس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کلاس میں بار بار درود شریف پڑھا جاتا ہے، بار بار درود شریف پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے، بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے۔ تو جب بھی حدیث شروع ہوتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب میں ایسے کہوں گی تو آپ سارے درود پڑھیں گے، میں بھی درود پڑھوں گی۔ اور پھر حدیث کلاس کی سب سے بڑی برکت کیا ہوتی ہے؟ اہل حدیث ہم اہل النبی، قرآن والے اہل اللہ ہیں، حدیث والے اہل النبی ہیں۔ تو حدیث کلاس ایک وظیفہ بھی ہے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کا، نبی علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کا۔ تو سب سے بڑا جو وسیلہ ہے وہ حدیث ہے۔ یہاں تک کہ کوئی بندہ دور حدیث تک پہنچ جائے تو گارنٹی اس کو نبی علیہ السلام کا دیدار ہو جاتا ہے خواب میں مرنے سے پہلے انشاءاللہ، بشرطے کہ ہم اسی طرح سے پڑھیں، اسی طرح سے شامل ہوں، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ۔ اور اس بات کا ہمیں اعتراف ہے کہ ہماری علمی اور ذہنی صلاحیتیں بہت ہی محدود ہیں، لیکن دل میں جو حب نبی ہے الحمدللہ اس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اپنی جان سے بھی زیادہ مومنوں کو اپنے نبی پیارے ہیں، بے شک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين
یا اللہ ہمارے اس سلسلے کو مقبول اور منظور بنائیے۔ یا اللہ قرآن کی کلاس، حدیث کی کلاس کو خوب آسانیوں، برکتوں اور قبولیتوں سے نواز دیجیے۔ یا اللہ جو حدیث کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اس میں اپنی خاص الخاص مدد، تائید ہمارے شامل حال رکھیے۔ ہمیں بھی پیارے نبی علیہ السلام کے اقوال پڑھوا دیجیے، ہمیں بھی آپ کی نسبت سے جڑی ہوئی چیزیں، آپ کی نسبت سے جڑی ہوئی باتیں، آپ کا شہر، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی ذات، یا اللہ ہمیں بھی ان جنت کی گلیوں میں، نبی علیہ السلام کی یاد کی گلیوں میں، یہ مدینے کی گلیوں میں یا اللہ ہمارا بھی تصوراتی سفر کروا دیجئے، ہمیں بھی حدیث کی دولت عطا فرما دیجئے۔ یہ وہ ذخیرہ ہے، یہ وہ حبل متین ہے کہ آج ایک امتی کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنے نبی علیہ السلام کو جان سکے۔ یہ لفظ جو کوئی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یہی وہ تصویریں ہیں جن کے اندر ہمیں اب ہمارے نبی نظر آتے ہیں۔ یہ الفاظ، یہ نقشے حدیثوں کی صورت میں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یہ گویا کہ وہ یادیں ہیں، یہ وہ تصور ہیں، یہ وہ تصویریں ہیں جو آج کے امتی کو اپنے نبی سے جوڑ دیتی ہیں۔ یا اللہ ہمارے اس سلسلے کو خوب قبولیت اور برکت عطا فرمائیے، اور اس کی برکت سے ہمیں آخرت میں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تنهدى يا صاحي كي تستريح